دیکھیے ابھی آپ روز دیکھ رہے ہوں گے کہ جی لیکس ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے. دیکھیے اگلی جو آنے والی جنگیں ہیں نا ہماری، یہ چیلنجز ہیں، وہ ہوں گے کلائمیٹ سیکورٹی کا، وہ ہوگا سائبر سیکورٹی کا، وہ ہوگا اسپیس سیکورٹی کا. میرا پیشن اس ملک کے لیے میرے اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے. اس ملک کے لیے میں اس ملک کو دنیا کے ٹاپ 5 ملکوں میں دیکھنا چاہتا ہوں. دنیا میں 3 طرح کی ویبس کام کر رہی ہیں. یہ جو میڈیا کا اس وقت میرے ساتھ انٹریکشن ہے، میں نے پچھلے 2 دنوں میں کوئی 12-13 چینلز کو انٹرویو دیے ہیں کہ جب کوئی ملک میں ایشو اٹھتا ہے سائبر کا تو میرے پیچھے اس کا لوڈ آ جاتا ہے. نئی چیز آئی ہے، اس کا نام ہے جیمز ویب. یہ ہبل کے بعد ایک ٹیلیسکوپ گئی ہے فضا کے اندر، جو کہ پتہ نہیں کتنے لاکھ میل دور ہے ہمارے سے. وہ بڑی تیز سے معلومات بھیج رہی ہے. یہ آپ کی ترقی جو ہے وہ کمفرٹ زون سے باہر ہے. اگر آپ سوچیں میں اپنے گھر میں رہوں، اپنی شہر میں رہوں، اپنے انوائرمنٹ میں رہوں تو ترقی شاید آپ کریں لیکن سلو کریں. جو فیوچر کی نا لیڈرز وہ آج کل اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز کے اندر ہیں. جو اس وقت لیڈرز ہیں یہ فیوچر لیڈرز نہیں. نادرا ہے، اس کا میں پہلا گریڈ 17 آفیسر تھا، پہلا. السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف پروفائل. اور پروفائل کے ایپیسوڈ کے آج کے جو ہمارے خاص مہمان پروفیشنل ہمارے ساتھ موجود ہیں، فارمر ایڈیشنل ڈی جی FIA، فاؤنڈر اینڈ چیئرمین SDGs اکیڈمی پاکستان، فاؤنڈر ڈیجیٹل پاکستان، انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکسپرٹ مسٹر عمار جعفری. بہت شکریہ آپ کا. عمار صاحب، فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اپنے بزی اسکیجول میں سے اس انٹرویو کے لیے ٹائم نکالا اور ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. عمار صاحب، انٹرویو کا آغاز، ایپیسوڈ کا آغاز اس سے کرتے ہیں کہ آپ کا جو ایکسپیرینس ہے یا آپ کی پروفائل تو بہت اسٹرانگ ہے، اور میں نے کچھ انٹرویو میں کچھ چیزیں بتائی ہیں، صرف کچھ چیزیں میں نے بتائی ہیں. تو سر اگر آپ کی زبانی ہم اپنے آڈینس کو اگر بتائیں کہ ہو از عمار جعفری تو سر اس کا. اچھا جی، میں راولپنڈی صدر میں پیدا ہوا اور گورنمنٹ کالج سے میں نے گریجویشن کی. اس کے بعد لاہور پڑھنے چلا گیا ماسٹرز کرنے 68 کے اندر. وہاں سے پہلا ماسٹرز کیا اسٹیٹسٹکس کے اندر. اس کے بعد گورنمنٹ جاب میں آ گیا اور 40 سال حکومت کی نوکری کی. جب وہاں سے ریٹائر ہوا تو اس کے بعد سوچا کیا کرنا چاہیے، تو جو آتا تھا وہی شروع کر دیا. الحمدللہ میں نے پاکستان کی جو میگا آپ کے IT کے پارٹس ہیں اس کو نہ صرف سٹارٹ کیا بلکہ ویری بیسک سٹارٹ کیا. یہ جو آپ کا نادرا ہے، اس کا میں پہلا گریڈ 17 آفیسر تھا، پہلا. یہ بڑی ضروری بات ہے آپ کو بتانا. میری عمر 23 سال تھی اور میں گریڈ 17 میں آیا تھا. اس کا نام جب نادرا بھی نہیں تھا، اس کا نام تھا نیشنل رجسٹریشن اتھارٹی. بھٹو صاحب نے سن 73 کے آئین میں رکھا تھا کہ ہر آدمی کا اپنا ایک ID کارڈ ہوگا. اس زمانے میں ID کارڈ ہاتھ سے لکھے جاتے تھے. تو میں اس زمانے کا گریڈ 17 کا افسر تھا. اس کے بعد کئی محکموں میں رہا، انٹیلیجنس بیورو میں رہا، فوج کے محکمے میں رہا، جس کو آج کل آپ C4I کہتے ہیں، اس کو ADM ڈائریکٹریٹ کہتے تھے، اس کا افسر تھا میں. اس کے بعد پھر FIA میں آ گیا، آخری ٹائم FIA میں گزارا. اور جو میں جن پروڈکٹس کی بات کر رہا ہوں، یہ جو آپ کے ایئرپورٹ سسٹمز ہیں، ان کو میں نے اسکریچ سے شروع کیا. یہ جو آپ کا پاسپورٹ ریڈیبل مشین، اس میں رہا میں. اور پھر جو سائبر کا نظام آپ دیکھتے ہیں NR3C، اس کو میں نے اسکریچ سے کیا. کس طرح مجھ سے جب میں ریٹائر ہوا تو مجھے ٹیکنالوجی کے علاوہ کچھ نہیں آتا تھا. تو میں نے کہا مجھے یہی کرنا چاہیے. اب میرے پاس 2 آپشن تھے کہ یا تو میں اوپر سے نیچے آتا یا نیچے سے اوپر جاتا. اوپر سے نیچے آنے مجھے فائدہ یہ تھا کہ چونکہ میں ریٹائر اچھی جگہ سے ہوا تھا، سب لوگ مجھے جانتے تھے، مجھے آسانی تھی. لیکن اچھے دوستوں نے مشورہ دیا کہ نہیں، تم نیچے سے اوپر آؤ. تو پہلے میں گاؤں میں چلا گیا، ولیج کے نام سے میں نے ایک اپنا پروجیکٹ شروع کیا. اس کے بعد ہوتے ہوتے پھر ہم نے جیسے راولپنڈی، لاہور، پشاور پہ کام کیا. پھر ہم نے صوبائی سطح پہ کام کیا. پھر ہم نے پاکستان پہ کام کیا. اور غالباً 2012-13 کے اندر ہم نے اس کو ڈیجیٹل پاکستان کر دیا. اور اسی لیے میں اپنے آپ کو ڈیجیٹل پاکستان کا فاؤنڈر کہتا ہوں. تو اس کے بعد اس وقت جو میں کام کر رہا ہوں بیسیکلی وہ 3 بنیادی چیزوں پہ کام کر رہا ہوں. ایک تو میں کام کر رہا ہوں ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کے اوپر، اس کی بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا. ایک میں سائبر سیکورٹی جو میرا پیشن دوست پہ کام کر رہا ہوں. ایک میں کام کر رہا ہوں SDGs کے اوپر. اب ان تینوں کا آپس میں تعلق کیا میں وہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے، اگر ایمرجنگ ٹیکنالوجی میں آپ کام نہیں کریں گے تو آپ دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے. ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کا نام بتاتا ہے کہ یہ وہ چیز جو ایمرج کر رہی ہیں روزانہ. فار ایگزامپل اگر میں بات کروں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، بلاک چین ہے، اس میں انٹرنیٹ آف تھنگز ہے، ویب 3.0 ہے،
میٹاورس ہے، کلاؤڈ کمپیوٹنگز ہیں، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو روز نئے نئے انقلاب لے کر آ رہی ہیں. جی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا استعمال کہاں ہو رہا ہے؟ ان کا استعمال ہو رہا ہے انسان کی بہتری کے لیے، تعلیم میں، صحت میں، زراعت میں، کلائمیٹ چینج میں. جب میں نے اس پہ غور کیا، بہتری کے اوپر، ڈیولپمنٹ سیکٹر پہ، تو مجھے پتہ چلا کہ دنیا آلریڈی یہ کام کر چکی ہے. اس کا نام ہے SDGs، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز. تو پھر میں نے ان دونوں کو مرج کر دیا. اب جب میں نے اس کو مرج کر کے آگے چلا تو ایک خطرہ نظر آیا کہ ہیکر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی اس لیے بیٹھے ہیں کہ وہ اپنا کام کرتے ہیں، تو ان کو پکڑنے کے لیے پھر ہم سائبر سیکورٹی میں آ گئے. تو بنیادی طور پہ تو میرے یہ 3 ہی کام ہیں: ایمرجنگ ٹیکنالوجیز، SDG اور سائبر سیکورٹی. ماشاء اللہ. اچھا سر، اس آپ کا جو مطلب کہ پروفیشنل کریئر ہے، اس سے ہم تھوڑا سا اگر پیچھے جاتے ہیں، آپ کی چائلڈ ہوڈ میموریز کے بارے میں یا ٹین ایج، وہ اگر ہماری آڈینس سب کچھ شیئر کرنا چاہیں، کچھ ہیبٹس یا کچھ جی میموریز. بالکل. میں انتہائی شرارتی بچہ تھا اور اسکول کا شرارتی جسے کہتے ہیں بچہ تھا. اگر میں اپنی بچپن کی میموری کو یاد کروں تو میں جیسا بتایا کہ میں راولپنڈی صدر میں پیدا ہوا. ایگزیکٹ جگہ ہاتھی چوک نام سنا ہوگا آپ نے، اس کے قریب پیدا ہوا میں. میرے والد صاحب ملازمت میں تھے اور کافی سخت تھے میرے والد صاحب نا. تو جو جیسا اس زمانے کے پیرنٹس ہوتے تھے، یہ آج کل کے بچوں کی طرح نہیں تھا. ہم والد صاحب کی آواز سن کے گھر میں دبک جایا کرتے تھے کہ بھائی اب والد صاحب گھر میں آ گئے ہیں. یعنی والد صاحب کا آنا جو گھر میں تھا وہ ایک کرفیو تھا، اس کے بعد کوئی شرارت نہیں ہوگی. لیکن ظاہر ہے کہ اس زمانے کی ویلیوز اور تھی سب چیزوں کی. اس کے بعد مجھے بچپن سے شوق تھا یہ اسکاؤٹنگ وغیرہ کا، ان چیزوں کا، اسکول کے زمانے کے اندر، چیزوں کے زمانے کے اندر. اس کے بعد اگر میں اور اپنا تھوڑا سا میموری پہ آؤں اس کے اندر، تو مجھے بولنے کا بہت شوق تھا کالج میں، یونیورسٹیز کے اندر. اس کے بعد مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے اندر، بوٹنگ میں، جوڈو کراٹے کلب میں، اس میں سب میں بڑا ایکٹیو تھا. ظاہر ہے وہ جاب میں آنے کے بعد وہ چیزیں ختم ہو گئی، لیکن اب بھی جب بھی کہیں موقع ملتا ہے تو اپنے گانے، سنگنگ کرنی، گپیں مارنی، یہ سب یہ دوستوں کے ساتھ محفل چلتی رہتی ہے. اچھا عمار صاحب، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی طرف آپ نے اس کو کیریئر لے کر چلے، آپ کا پیشن بھی ہے، تو میں اگر آپ کی انسپریشن پوچھوں، کسی ایونٹ نے یا کسی پرسن نے آپ کو انسپائر کیا، یا کون سا ایسا مومنٹ تھا جب آپ نے سوچا کہ یار اس کو میں ایز اے کیریئر لے کے چلتا؟ اچھا، ایسا ہوا کہ جب میں ملازمت میں آیا تو میرا کوئی موڈ نہیں تھا اس طرف آنے کا. ٹھیک ہے. جب یہ نادرا کا جو ادارہ ہے جس کا نام تھا نیشنل رجسٹریشن اتھارٹی، تو جب یہ شروع ہوا تو مجھے پتہ نہیں لگا کہ یہ چیز کوئی نئی ہے. مجھے شروع سے کوئی نئی چیز انسپائر کرتی تھی. اب میں بالکل آج بھی میں بچے کی طرح ہوں. جیسے میں نے میٹاورس کو پڑھا تو میں نے کہا یہ دنیا ہے، اور جب میں اس میں گیا تو واقعی بھی دنیا ہے میٹاورس. تو وہاں بھی یہ ہوا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ادارے میں ایک لیٹر آیا کہ اس طرح نئی اپرچونیٹی آ رہی ہے، تو جو افسر ہیں جانا چاہیں چلے جائیں. تو مجھے دوستوں نے منع کیا کہ یار یہ تو کہاں جا رہا ہے شناختی کارڈ کے محکمے کے، یہ کیا ہوگا؟ تو میں کہا نہیں ٹھیک ہے. تو جب میں نے چھوٹا موٹا کورس کیا تو مجھے لگا کہ یہ بات اچھی ہے. لیکن اس سے اگر میں پیچھے جاؤں، جب میں پڑھتا تھا لاہور میں تو پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، نیو کیمپس کے اندر، اسٹیٹسٹکس میں ماسٹرز کر رہا تھا. میں نے کمپیوٹر سائنس میں بعد میں ماسٹرز کیا. تو اس زمانے کے اندر ایک کمپنی تھی IBM، ابھی بھی ہے. اس زمانے میں کمپیوٹر ہی IBM کی ہوا کرتے تھے. تو انہوں نے اسٹوڈنٹس کے لیے یونیورسٹی کے فری ٹریننگ شروع کی. تو ایسی پوسٹر لگے کہ فورٹران لینگویج سیکھی ہے اور فیوچر کی لینگویج ہے یہ وہ. تو میں نے داخلہ لے لیا اس کے اندر. تو شام کو پڑھاتے تھے وہ ہمیں نا. تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جب میں جاب میں آیا، جب میں نے وہ دیکھا کہ یہ اس طرح اپرچونیٹی ہے، تو میں نے فوراً کہا کہ میں اس میں آؤں گا. تو اس کی ریزن یہ تھی کہ وہ یونیورسٹی کے جو میرا فورٹران کا کورس تھا، جو آپ کے لسنرز ہیں ان کے لیے، ایک زمانے میں جو مشین لینگویج تھی، جیسے اسمبلی لینگویج تھی، فورٹران تھی، یہ پہلی مرتبہ کوبال آئی تھی جو کہ کامن بزنس اورینٹیڈ لینگویج تھی. اس سے پہلے کی جتنی بھی لینگویجز تھیں دے ور ویری کلوز ٹو دی مشین لینگویج. تو اسمبلی یا اسمبلر لینگویج یا یہ فورٹران وغیرہ تھی، یہ کافی اس میں ڈیپ کوڈنگ ہوا کرتی تھی. تو یہ جو ٹیکنالوجی کا علم ہے وہ ایسے ہوا اس کے اندر کہ یہ ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے. پہلے ہم نے کی IT انفارمیشن ٹیکنالوجی، اس میں ہم نے مینول سسٹم کو کنورٹ کر دیا صرف کمپیوٹر سسٹم میں، کچھ نہیں کیا. پھر آ گئی ICT، انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی.
اس میں یہ سیل فون نے بڑا کام ادا کیا کیونکہ اس میں کمیونیکیشن کو لنک کر دیا گیا. اس وقت جو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہے وہ آئی سی ٹی کے بعد کی نئی فیز ہے. اس کے اندر تمام چیزیں مرج ہو گئی ہیں اب آپ کی نا. لیکن میں یہ آپ کے پروگرام کے ذریعے یوتھ کو بتانا چاہوں گا کہ جتنا علم ہمارے پاس دنیا میں آیا نا 3000 سال کے اندر آہستہ آہستہ آیا وہ نا. لیکن اب جو چینج کا عمل ہے وہ اتنا تیز ہے کہ اگر ہمارے بچوں نے اس کو نہیں سیکھا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا ان کے لیے. ہمارے لیے مسئلہ نہیں تھا, ہم سیڑھیاں آہستہ آہستہ چڑھ رہے تھے. یہ سیڑھیاں بڑی فاسٹ جا رہی ہیں کیونکہ ابھی میں کوئی 2 ہفتے پہلے چائنا میں گیا تھا کسی کام سے, تو وہاں میں نے دیکھا کہ اسکولوں میں بچوں کو نا, چھوٹے بچوں کو وہ پائتھون اور ڈیٹا سائنسز اور اے آئی سکھا رہے ہیں گے. بہت سخت ضرورت ہے کہ ہمارے اسکولوں کے اندر بھی دیکھیے جو فیوچر کے نا لیڈرز وہ آج کل اسکولوں میں کالجز میں یونیورسٹیز کے اندر ہیں. جو اس وقت لیڈرز ہیں یہ فیوچر لیڈرز نہیں ہیں. تو اگر ہم لانگ ٹرم پلاننگ کریں اپنی قوم کی تو آج ہمیں دیہات میں جانا چاہیے, اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے وہ چیزیں جن کی مستقبل میں ڈیمانڈ ہے. بالکل. اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ جو چیزیں ہمیں اسکولوں میں پڑھانی چاہیے نا ہم وہ ٹال رہے ہیں یونیورسٹیوں کے اوپر کہ جی بچے جا کے کالجز میں پڑھیں گے, یونیورسٹیوں میں پڑھیں گے. اور جو یونیورسٹیوں میں پڑھانی چاہیے وہ ہم کہہ رہے ہیں جا کے باہر سیکھو. یہ اسی لیے جب بچہ ڈگری لے کے آتا ہے اسے کچھ نہیں آتا. میں اکثر مذاق میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ کے پاس رسید ہے صرف کہ آپ نے فیسیں ادا کی ہیں بس. اب یہ جو گیپ ہے اس کی پیچھے بے شمار ہماری فالٹ لائنز ہیں. اس میں ہماری ایجوکیشن پالیسی ہے, اس میں چیزوں کا کنٹینیوٹی کا نہ ہونا ہے, اس کے بعد ایک نظام ہے پورا. دیکھیں یونیورسٹیاں مجبور ہیں, ایچ ای سی کریکولم بناتا ہے اس میں چینج کر ہی نہیں سکتے کیونکہ امتحان تو ایچ ای سی کے پروگرام کے مطابق ہوگا نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح یہ ہمارے ہیلتھ کا شعبہ ریفارم ہو رہا ہے اس طرح تعلیم کا شعبہ بھی ریفارم ہونا چاہیے. بالکل سر. اچھا ہمارا صاحب ہمارا بیسیکلی اس پروگرام کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو نا مطلب اس انٹرویو سیریز کے تھرو یوتھ کو ہم پروفیشنلزم کے بارے میں سکھا سکیں. تو سر اگر آپ کے ایکسپیرینس کے مطابق اگر پوچھتا ہوں کہ آپ کی نظر میں پروفیشنل کون ہوتا ہے؟ دیکھیے میں یوتھ میں ایک پرابلم دیکھ رہا ہوں اس وقت, وہ ہر چمکتی چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ یہ کر لیں, اچھی بات ہے یہی ہونا چاہیے, لیکن تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ میرا انٹرسٹ کدھر ہے. ایک زمانے میں یہاں صرف ڈاکٹر انجینئر بنتے تھے اور کوئی بنتا نہیں تھا بندہ. پھر یہ کامرس والا آ گئی, ایم بی اے وغیرہ آ گئی, وہ چل پڑے. اب یہ سارے بھاگ پڑے ٹیکنالوجی کے پیچھے نا. باہر کے ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ پڑھتا کمپیوٹر سائنس ہے تو آگے جا کے وہ میوزک میں چلا جاتا ہے گا, وہ اپنا انٹرسٹ دیکھتے ہیں گے اور وہ اس کے اندر کمپیوٹر سائنس کو اپلائی کرتا ہے گا. ہمارے یہاں ہمارا بچہ صرف پڑھ رہا ہے نوکری کرنے کے لیے. جو انوویشن ہے, جو انٹرپرینورشپ ہے, اس کا وہ خیال نہیں کرتا. اچھا پچھلے دنوں یہ آپ نے دیکھا ہوگا امیزون چیزیں نئی نئی آئی ہیں, سب بچے اس طرح بھاگ پڑے. ابھی وہاں پرابلم آنا شروع ہو گئے آپ کے سامنے. پرابلم کوئی نہیں ہے, ہوا یہ کہ ہم نے اسٹریٹجی نہیں بنائی اس کی. جو میں سمجھتا ہوں ہم ڈراپ شپنگ پہ آ گئے, ہم برانڈنگ میں نہیں آئے. پوری دنیا کے اندر لوگ اپنی چیزوں کی برانڈنگ کرتے ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو چھوٹی مثال دیتا ہوں. یہ ہماری جگہ ہے یہاں پہ, وہاں نمک کی کان ہے, ٹھیک ہے جی. وہ نمک کی کان جو ہے وہ ایک گولڈ مائن ہے ہمارے لیے. پوری دنیا کے اندر یہ جو ٹیبل سالٹ ہوتا ہے یہ وہ ہے بیسیکلی, یہ سی سالٹ نہیں ہے, ٹیبل سالٹ ہے. یہ پوری دنیا میں یہ تک ایسی چیز ہو نا یونیک, اس کو برانڈ کرتے ہیں, اس کی پیکنگ اچھی کرتے ہیں, اس کے ریپنگ کر کے اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں, اس کو امیزون پہ لاتے ہیں گے. ہمارے ملک میں یہ جو ہمارے انڈیجنس فیبرکس ہیں, جو کپڑے بنتے ہیں, ہماری خواتین بناتی ہیں, اس کی بہت ڈیمانڈ ہے. پورے یورپ امریکہ کے اندر جو چیز آپ ہاتھ سے بناتے ہیں نا اس کی بہت ڈیمانڈ ہے. اور ہمارے معاشرے میں چیزیں بنتی ہی ہاتھ سے تھیں. تو میں شروع سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ڈراپ شپنگ کا کانسیپٹ ہے اس کو جن ملکوں میں کامیاب ہوا ہے بہت زیادہ کامیاب ہوا ہے. ہمیں اپنی چیزوں کو پروموٹ کرنا چاہیے, ہمیں اپنی چیزوں کی برانڈنگ کرنی چاہیے. اس سے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو جو گراس روٹ پہ ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں ان کو اپنی چیزوں کی قیمت اچھی مل جائے گی. اور دوسرے جو ہمارے جو یہ نیٹ ورک ہے امیزون کا, دیکھیے امیزون بہت بڑا نیٹ ورک ہے دنیا کے اندر, لوگ بہت زیادہ پیسے کما رہے ہیں اس کے اندر. لیکن ہمارے یہاں تھوڑی ڈس اپائنٹمنٹس آ رہی ہیں. بچوں نے ہیوی فیسز ادا کی ہیں پڑھنے کے لیے, پھر انہوں نے انویسٹمنٹس کی ہیں جو بھی اس میں ہوتی ہیں گی, رزلٹ جو ہے وہ اب سلو ڈاؤن کر جائیں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے.
کچھ چیزیں نئی آ رہی ہیں. جیسے میٹاورس ایک نئی چیز آ رہی ہے کہ اس کے اندر IoT ایک نئی چیز آ رہی ہے. AI بہت بڑا انقلاب لے کے آ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں کے اندر AI حکومت کرے گی, راج کرے گی ہر چیز کے اوپر. اس میں ڈیٹا سائنسز میں مشین لرننگ ہے, ڈیپ مشین لرننگ ہے, یہ جو آپ کی ویڈیوگرافی ہے اس کے پیٹرن چینج ہو رہے ہیں. اب آپ ٹورزم کی نئی قسم آ رہی ہے, ورچوئل ٹورزم. آپ گھر بیٹھ کے جاپان کوریا کی سیر کر سکتے ہیں. ایک ڈیوائس لگ جائے گی AR VR بیسڈ, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. نہ صرف دیکھ سکتے ہیں, یو کین ٹچ اینڈ فیل آلسو. تو یہ چیزیں وہ ہیں جس کے اوپر ہماری یوتھ کو توجہ دینی چاہیے, اور میں ان کو گائیڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ کی ترقی جو ہے وہ کمفرٹ زون سے باہر ہے. اگر آپ سوچیں میں اپنے گھر میں رہوں, اپنی شہر میں رہوں, اپنے انوائرمنٹ میں رہوں, تو ترقی شاید آپ کریں لیکن سلو کریں گے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مواقع اور کہیں اچھے ہیں, بلکہ میں یہ چاہوں گا کہ جو ہمارے بڑے شہروں کی کمپنیاں ہیں یہ جائیں دیہاتوں کے اندر, کیونکہ جب دیہات کا بچہ شہر میں آتا ہے اس کو بڑی پرابلم ہوتے ہیں, رہنے کا پرابلم, کھانے کا پرابلم, کمیوٹ کرنے کا پرابلم. لیکن اگر کوئی شہر کی کمپنی دیہات میں جا کے کوئی سروس لگا دے اپنی, اس سے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو وہ سروس لوگوں کو ملی ہو جائے گی, پھر وہ چونکہ وہاں کے لوگوں کو انوالو کرے گا تو ان کو جاب مارکیٹ میں جگہ مل جائے گی. بالکل. اچھا ہمارے ساتھ ایک پروفیشنل کی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں آپ کی نظر میں؟ سب سے بڑی کوالٹی ہوتی ہے کہ ایجنٹ آف چینج ہوتا ہے, ریجڈ نہیں ہوتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اچھا کمیونیکیٹر ہو. دنیا میں بڑا علم ہوتا ہے لوگوں کے پاس, لیکن وہ اس کو ایکسپریس نہیں کر پاتے. اس کے علاوہ جب آپ کا پیشن اور آپ کا پروفیشن ایک ہو جائے نا, دنیا کی کوئی طاقت ہو سکتی ہے آپ کو. ہمارے یہاں پیشن نہیں ہے بچوں کے اندر, وہ جلدی ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں. اکثر میں ایک بات دیکھی, ایک بچہ ایفرٹ کرتا ہے 2 4 6 مہینے نہیں ہوتا, کہتا ہے میں نہیں یہ کام کرتا, پھر کوئی اور ایفرٹ کرتا ہے. تو جب وہ 2 3 دفعہ ناکام ہوتا ہے تو وہ اس کی خرابی اپنے اوپر ڈالتا ہے, حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ آپ کو میکسیمم پرابلم آ رہا ہونا آگے جانے کا, وہی آخری منزل ہوتی ہے. اچھا, بس اگلا قدم اٹھانا ہوتا ہے آپ نے. اچھا مار صاحب, جیسے ابھی آپ نے یہ ایک بات بھی کی کہ ہر چمکتی چیز کے پیچھے ہماری یوتھ بھاگتی ہے, اور جو ٹرینڈز آپ نے ذکر بھی کیا امیزون کا, تو اب آپ کو سر میں پوائنٹ آف ویو لیتا ہوں کہ جس طرح بھی ویلاگنگ کا ہے, فری لانسنگ کا ہے, اور یہ ٹرینڈز چل رہے ہیں, میکسیمم یوتھ اس کی طرف ویلاگنگ میں پراپر اپنی پرسنل لائف بھی دکھا رہتے ہیں. تو آپ کا اس پہ کیا پوائنٹ آف ویو, اور یہ ایکسپوز نہیں ہوتی پرسنل لائف, کس طرح یہ مطلب کہ انٹرنیٹ کا وہ یوزیج ہو رہا ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا دیکھیے. ابھی آپ روز دیکھ رہے ہوں گے کہ جی لیکس ہو رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. دنیا میں 3 طرح کی ویبس کام کر رہی ہیں. ایک آپ کی آرڈنری ویب ہے جس کے اوپر آپ روز کام کرتے ہیں. ایک ڈارک ویب ہے جس کے اوپر الٹے کام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, چائلڈ پورنوگرافی ہے, یا ہیومن ٹریفکنگ ہے, یا یہ سب چیزیں آپ دیکھ رہے ہوں گے. یہ گن رننگ ہے, خرید و فروخت ہے انلیگل چیزوں کی, وہ ڈارک ویب ہے. اس کے اوپر آپ ایک ڈفرینٹ آپریٹنگ سسٹم میں جا کے لاگ ان کریں, آپ اس میں کام کر سکتے ہیں. ایک ڈیپ ڈارک ویب ہے جس میں بہت ڈینجرس کرمنلز کام کر رہے ہیں. یا آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک آڈیو آ گئی, ویڈیو آ گئی, ڈال دی, پھر فون کر کے پیسے مانگے کہ جی آپ کے پیسے دیں ورنہ ہم آپ کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کو, خاص طور پہ بچیوں کو ہمارے کیئرفل ہونا چاہیے. اگر وہ ان کا جو پرائیویسی ہے نا ان کی فیس بک کی, وہ بڑی ریسٹرکٹیڈ ہونی چاہیے. وہ ہر ایک کو ان کو اپنی چیزیں پبلک نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ یہ خیال رکھیں کہ دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ جو پازیٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں, جو نگیٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں. جو نگیٹیوٹی کی طرف جانے والے لوگ وہ اکثر کرمنل بن جاتے ہیں, اور پھر ان کو نزدیک کوئی مورلٹی نہیں ہوتی, کچھ اخلاقیات نہیں ہوتی اس کے اندر, اور ان کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے پیسے کمانا. ایک میں اور بتانا چاہوں گا آپ کے اس پروگرام کے ذریعے, میں اکثر یوتھ کو اب دیکھ رہا ہوں کہ وہ ڈیمورلائز ہو کے ایک ایسی مینٹل اسٹیٹ میں جا رہے ہیں کہ جس سے وہ بیمار ہو جائیں گے. تو زندگی صرف ایک دفعہ ملتی ہے, انسان کو پازیٹیوٹی سے بڑوں کی عزت کریں, نئی چیزیں سیکھیں, پازیٹیوٹی سے بات کریں. کوئی اگر نگیٹیوٹی کرتا ہے تو اس سے دور ہو جائیں, آگے جانے کی بات کریں. جی. اچھا ہمارے صاحب, جیسے سوشل میڈیا کا دور ہے, ہمیں ہر طرف سے واٹس ایپ پہ بھی اور ہر ٹاپک کے اوپر ڈفرینٹ طرح کی انفارمیشن آ رہی ہیں, تو اب ہماری آڈینس کو کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ اس ٹیکنالوجی کو وائزلی یوز کرے, اور مطلب کہ مس انفارمیشن سے وہ بچیں؟ میں صرف یہ بات کہوں گا کہ انفارمیشن جو ہے نا اس کی 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک بالکل ایکچوئل فیکچوئل اسٹیٹسٹک وائز انفارمیشن ہوتی ہے, ایک ایسی گپ شپ ہوتی ہے کہ میں اکثر دیکھتا ہوں یہ گروپس کے اندر لوگ دبا کے فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں, مذہبی چیزیں یا کوئی سوشل چیزیں اور ویڈیوز, اور یہ ویسٹ آف منی ہے, ویسٹ آف ٹائم ہے.
مجھے آپ کا نہیں پتہ، میں تو اسٹیٹ ڈیلیٹ کر دیتا ہوں گا. مجھے پتہ ہے کہ یہ بیکار چیزیں ہیں. خاص طور پہ یہ جو ویڈیو وغیرہ بھیجتے ہیں کرٹیسزم کی، سیاسی، یہ وہ، آپ اس گروپ میں جس میں آپ ہیں نا، اس گروپ کے اندر اسی کی بات کریں. اگر کوئی سماجی انصاف کا گروپ ہے تو اس میں وہی بات کریں، کوئی مذہبی گروپ ہے تو اس میں وہی بات کریں، کوئی سوشل گروپ ہے تو اس میں وہی بات کریں. ہمارے یہاں وہ بس جس گروپ کو جوائن کریں نا، اس میں سب چیزیں فارورڈ کی جاتی ہیں. بھائی وہ گروپ ریلیونٹ ہی نہیں ہے گا اس سے متعلق، اس کا مطلب اس کے جو ممبرز ہیں وہ ہیں ہی نہیں اس کے اندر نا. ٹھیک ہے، تو یہ جو گروپس کے اندر جو کچھ بھی بمبارڈ میں کہتا ہوں اکثر اس کو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ اپنا وقت ضائع کر دوسرے کا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں. بالکل. رول ماڈل کے بارے میں جانوں کہ آپ کی لائف میں آپ کا رول ماڈل کون ہے؟ میرا والد مرحوم. میرے والد نے بہت محنت کی لائف کے اندر. انہوں نے قائد اعظم کے کہنے کے اوپر پاکستان میں جب آئے وہ، تو انہوں نے ایک تحریک شروع کی اور وہ تحریک آج تک چل رہی ہے. اور وہ سماجی انصاف کے لیے تھی. پاکستان سوشل ایسوسیشن اس کا نام ہے. اتفاق سے آج کل میں اس کا پریزیڈنٹ بھی ہوں. لیکن یہ ہے کہ میرے والد نے ملازمت بھی کی، ہمارے اوپر بھی بڑا اچھا وقت لگایا اور ایک تحریک چھوڑ کے چلے گئے جو کہ صرف اس کا جو مقصد ہے وہ انسانیت کی فلاح و بہبود ہے. ان کا مشن اسٹیٹمنٹ یہ تھی، پلیئر آف گاڈ تھرو سروس آف ہیومینٹی، رضا الہی بذریعہ انسانیت کی خدمت. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہی از مائی رول ماڈل. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے تو بہت کچھ دیا. انہوں نے بڑے مختصر سے ریسورسز کے اندر جس طریقے سے اپنی زندگی کے اسپین میں چیزوں کو ڈیلیور کیا، تو وہ میرا رول ماڈل ہے. اچھا مطلب ہم کوئی بھی مطلب کسی پرسنالٹی کے بارے میں جانتے ہیں یا دیکھتے ہیں کہ یار یہ بندہ اتنا بیزی ہے، تو عام آڈینس یا ہم سوچتے ہیں کہ ان کی ڈیلی روٹین کیسی ہوتی ہے. تو اگر آپ سے میں پوچھوں آپ کا ڈے کیسے دکھتا ہے اور ڈیلی روٹین؟ دیکھیے سچی بات ہے کہ الحمدللہ میرے بچے ہیں، میرے پوتا پوتی ہیں، نواسا نواسی ہیں، اور وہ اس وقت ملک سے باہر ہیں. تو ان کا بڑا گلہ ہے میرے سے کہ بھی میں ان کو ٹائم کم دیتا ہوں گا. جاتا رہتا ہوں، ملتا رہتا ہوں، وہ بھی آتے رہتے ہیں گے. اور بیگم صاحبہ جو ہیں ہماری ماشاءاللہ بڑی مصروف خاتون ہیں، وہ اپنا ایک ادارہ چلا رہی ہیں بہت بڑا. اور یہ جو میڈیا کا اس وقت میرے ساتھ انٹریکشن ہے، میں نے پچھلے 2 دنوں میں کوئی 12-13 چینلز کو انٹرویو دیے ہیں کہ جب کوئی ملک میں ایشو اٹھتا ہے سائبر کا تو میرے پیچھے اس کا لوڈ آ جاتا ہے گا. لیکن میں بڑی ایمانداری کے ساتھ، آپ یقین کریں، میں کبھی نہیں پوچھتا کہ چینل کون سا ہے، چاہے وہ چھوٹا چینل ہو چاہے بڑا چینل ہو، میری چینل ہوتا ہے گا. لیکن میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں نیوٹرل بات کروں. میں صرف اس پرابلم کو ڈیفائن کرتا ہوں جو اس وقت فیس لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے. کوئی کسی کو میری بات اچھی لگے نہ لگے وہ اس کا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ نہیں ہے. میں اپنے اوپر یہ ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو میں اس کو اسی فریم کے اندر اپنے علم کے مطابق ڈیلیور کرتا ہوں. بالکل میں کر رہا ہوں. اس میں بس یہ ہے کہ صبح 6 سے لے کر رات تک مجھے کوئی ہوش نہیں ہوتا. روزانہ صبح 8 بجے میں ویبنار کرتا ہوں روزانہ، اور اس کو میں کہتا ہوں یہ صبح کی بیٹھک ہے. اس میں کوئی فارمیٹ نہیں ہے، پرماننٹ لنک ہے، آپ اس میں لاگ ان کر کے آ جائیں. لوگ کوشچن کرتے ہیں میں ان کا جواب دیتا ہوں، لوگ گائیڈنس لیتے ہیں میں ان کا جواب دیتا ہوں. روز رات کو 8 بجے ہماری ویبنار ہوتی ہیں. اس کے اوپر دن فکس ہیں. فار ایگزامپل آج منگل کا دن ہے، آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر ہے. بدھ کو سائبر سیکورٹی کے اوپر ہوتی ہے. جمعرات کو ڈیجیٹل ڈپلومیسی کے اوپر ہوتی ہے. جمعے کو ایمرجنگ ٹیکنالوجی کے اوپر ہوتی ہے. ہفتے کو الیکٹریکل وہیکلس کے اوپر ہوتی ہے. اتوار کو SDGs کے اوپر ہوتی ہے، یعنی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے اوپر. اور ہر منڈے کو پازیٹیو پاکستان کے اوپر ہوتی ہے. میں کہتا ہوں منڈے کا جو دن ہے نا وہ سٹارٹ ہوتا ہے ویک کا، تو ذرا پازیٹیوٹی سے بات کرنی چاہیے ورنہ آگے نیگیٹیوٹی. تو یقین کرنے میں اکثر کہتا ہوں زندگی شرط ہے، زندہ ہوں گا ضرور یہ کروں گا، باقی اللہ مالک ہے. اس میں ہم پورے ہفتے 8 بجے اس فارمیٹ کے اوپر پروگرام کر رہے ہوتے ہیں. فری ہے، ہم کوئی پیسہ چارج نہیں کرتے. ایکسپرٹس ہوتے ہیں، لسنرز ہوتے ہیں، اسپیکرز ہوتے ہیں. 1-1.5 گھنٹے کا یہ پروگرام ہے. بالکل سر، ہمارا پلیٹ فارم بھی آپ کے وہ SDG ڈیلاگ میں ہم نے پارٹیسپیٹ کیا تو اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی دے اور ہم ایسے سیکھتے رہیں سر. اچھا سر، اگر آپ نے سر اب سے میں ریکمنڈیشن پوچھوں کہ ہماری یوتھ کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی ایپس، بکس، ویب سائٹس، جس طرح بھی آپ نے ویبینارز کا ذکر کر لیا، ان ٹاپکس کو سیکھنا چاہتا ہے تو وہ لاگ ان کر سکتے ہیں. تو سر اگر آپ کو ریکمینڈ کریں بکس، میں ریکمینڈ کروں گا کہ بچے آج کل نا ایک نئی چیز آئی ہے، اس کا نام ہے جیمز ویب. یہ ہبل کے بعد ایک ٹیلیسکوپ گئی ہے فضا کے اندر.
جو کہ پتہ نہیں کتنے لاکھ میل دور ہے ہمارے سے، وہ بڑی تیز سے معلومات بھیج رہی ہے. دیکھیے اگلی جو آنے والی جنگیں ہیں نا ہماری، یہ چیلنجز ہیں، وہ ہوں گے کلائمیٹ سیکورٹی کا، وہ ہوگا سائبر سیکورٹی کا، وہ ہوگا اسپیس سیکورٹی کا، وہ ہوگا فوڈ سیکورٹی کا، وہ ہوگا یعنی وہ یہ سب نئے چیلنجز ہیں. پرانی چیزیں تو نہ پڑھیں پلیز، نئی چیزیں پڑھیں، کیونکہ فیوچر جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ چیزوں کا ہے. جو وہ پڑھ کر آئے ہیں وہ ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، اس سے اپنی سمجھ میں اضافہ کریں، اپنی انگلش بہتر کریں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انگلش بولنا کوئی فخر کی بات نہیں ہے، ورنہ جاپنیز اور چائنیز کبھی ترقی نہ کرتے. لیکن ہمارے انوائرمنٹ میں چونکہ سارا علم جو ہے وہ انگلش میں ہو گیا ہے تو انگلش بولنا اچھی آنی چاہیے آپ کو، تاکہ آپ کمیونیکیٹ کر سکیں دوسرے لوگوں سے. اور انگلش سمجھنا آنی چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ آپ انگلش بول اچھی لیتے ہیں، آپ اس کی ڈائریکٹ سمجھ نہیں پاتے. خاص طور پہ چائنیز کی، ملائیشینس کی، رشینس کی انگلش سمجھ نہیں آتی، اس کے اوپر گریپ حاصل کریں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنی اسٹرینتھ اپنے گھر میں تلاش کریں، اپنے بھائی بہنوں میں، اپنے والدین میں، اپنے بزرگوں میں، اپنے پڑوسیوں میں. جو شخص گھر میں مضبوط نہیں ہے وہ باہر جا کے کبھی مضبوط نہیں ہو سکتا. بعض دفعہ گھروں کی چیزیں اریٹیٹ کرتی ہیں، ان کو مینیج کریں، لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں سمجھتا ہوں آپ کبھی زندگی میں ناکام نہیں ہوں. اچھا سر، اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ابھی آپ جس طرح آپ نے پہلے بھی ذکر کر لیا کہ فیوچر کے پروجیکٹس کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں، تو اس میں ہم اگر ڈیجیٹل پاکستان کو لیتے ہیں، ای پاکستان کو، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں ہماری آڈینس کو کہ یہ کام ورک کیسے کر رہی ہے اور اس کے بارے میں کیا فیچر ہے. میں نے سب بتایا، شروع ہوا ای ولیج سے، ڈسٹرکٹ پر آئی، پاکستان پہ آئے، پھر ڈیجیٹل پاکستان پہ آ گیا. یہ ٹرانسفارمیشن تھی، نئی نئی چیزیں آتی نہیں. اس وقت جو ہماری اسٹریٹجی ہے، ہم ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر اپنے سیٹ اپ بنا رہے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں DIC، ڈسٹرکٹ انکیوبیشن سینٹر. جیسے DIC راولپنڈی، DIC کراچی، DIC فیصل آباد، وہ بنا رہے ہیں. ہر DIC کے انڈر ہم بنا رہے ہیں RICs، رورل انکیوبیشن سینٹر. اس لیے کہ پیرامڈ لوئسٹ لیول کے اوپر RIC ہے، یہ ہم چاہ رہے ہیں UC لیول میں بنائیں، تاکہ ہر UC میں ہمارا ایک RIC ہو. اس کے اوپر DIC ہے، اور پھر یہ ڈیجیٹل پاکستان ہے. جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ ہمارے کو پرائرٹی ایریاز ہیں، جس کے اب ہم ہر کام تو کر نہیں سکتے. تو پرائرٹی ایریاز میں فی الحال SDGs ہیں ہمارے پاس، ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں، سائبر سیکورٹی ہے. اس کے علاوہ میں یہ چاہوں گا کہ یہ بچوں، جو چھوٹے بچے نا اسکولوں کے، ان پہ محنت کی جائے. اس کے لیے ہم نے ایک پروگرام شروع کیا PK STEAM کے نام سے. PK اسٹینڈ فار پاکستان، اور STEAM جو ہے وہ STEM کی نیکسٹ فارم ہے. اس میں آرٹس کا A لگا دیا گیا تو وہ STEAM بن گئی ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے مستقبل کے بچوں پہ توجہ دینی چاہیے، جو ابھی بڑے چھوٹے ہیں. تو وہی کالج میں جائیں گے، وہی یونیورسٹیز میں جائیں گے، اور وہ آگے جا کے ہی پاکستان کی باغ ڈور سے مانیں گے. بالکل. اچھا عمار صاحب، جیسے SDGs کے اوپر کام کر رہے ہیں تو اس میں ایک پارٹ ہے کوالٹی ایجوکیشن کا. تو اگر آپ سے سر میں آپ کے ایکسپیرینس کے مطابق پوچھوں کہ آپ کے خیال سے کریکولم میں کیا چینجز آنے چاہیے کہ جس سے ٹیکنالوجی ایکو سسٹم بیٹر ہو سکے؟ دیکھیے اتفاق سے ہماری جو نا ایجوکیشن وہ اس وقت کتابی ہو گئی ہے کہ بچے رٹا لگا کے پاس کر لیتے ہیں. ایک تو فوری طور پہ 50% کریکولم فزیکل کر دیں. اچھا، وہ کرنے کے لیے ہینڈ آن کرنے کے لیے آپ کو ٹیچر کو ٹرین کرنا پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور کے اوپر ہمیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ کوئی ایسا پروگرام کریں، ٹرین دا ٹرینرز کریں، ماسٹر ٹرینرز کریں، پھر وہ ٹرینرز کا پروگرام چلائیں. تو کیا ہوگا کہ اس وقت آپ دیکھا ہوگا امیزون یا گوگل وغیرہ جو ہیں وہ اسکل بیس پہ توجہ دے رہے ہیں. امیزون نے کہا ہے کہ آپ کی ماسٹر ڈگری ایک طرف اور 4 ماہ کا کورس آپ کا سرٹیفکیشن کا ایک طرف. اب چاہے آپ کوئی بھی اپنا فیلڈ چن لیں، گو فار اٹ سرٹیفکیشن. کیا فرق ہے ڈگری اور سرٹیفکیشن میں؟ ڈگری ایک 2 سالہ پروگرام ہے یا 4 سالہ پروگرام ہے، اس کے اندر آپ ایک سیکوینس چیزیں پڑھتے ہیں. اچھا، عام طور پر اس میں آپ کو چیزیں یاد کرائی جاتی ہیں، رٹا لگایا جاتا ہے، وہ اویلیبل ہے آپ گوگل کے اوپر. بھائی میں یہ کیوں یاد کروں کہ کس ملک کا کیپٹل کیا ہے؟ وہ مطلب میں گوگل کروں نظر آ جائے گا مجھے. ٹھیک ہے، اب میں وہ چیزیں پڑھوں، یاد کروں جس کا تعلق ڈیولپمنٹ کے ساتھ ہے. جیسے میں کلائمیٹ چینج پہ پڑھوں اس وقت نا، جو اویلیبل نہیں ہے کتابوں کے اندر نا. تو یہ اسکل بیس ایجوکیشن ہے. میں چاہوں گا بچے اس کے اوپر آئیں تاکہ اس کے گیجٹس کی چیزوں پر کام کر سکیں. بالکل اس طرح. اچھا عمار صاحب، واٹس میک عمار جعفری عمار جعفری؟ عمار صاحب کو کیا چیز عمار صاحب بنا دی؟ میرا پیشن. اس ملک کے لیے میرے اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے. اس ملک کے لیے میں اس ملک کو دنیا کے ٹاپ 5 ملکوں میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور اسی کے دن رات کام کر رہا ہوں.
انشاءاللہ سر. سر ایٹ دا لاسٹ ون بیسٹ ایڈوائس فار دا یوتھ. محنت کریں, خدا کے علاوہ کسی نہ ڈریں, والدین کی عزت کریں, بھائی بہنوں سے محبت کریں, اور سب سے بڑی بات یہ اپنے وطن پاکستان سے محبت کریں. پاکستان ہے تو آپ بھی ہیں, میں بھی ہوں, سب ہیں. جس دن خدا نہ خواستہ اس کو نقصان پہنچا تو کچھ نہیں ہوگا. بہت شکریہ. اگین تھینک یو سو مچ عمار صاحب. آپ اپنے بزی اسکیجول میں سے ٹائم نکالا, مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. امید کرتا ہوں ہمارے ویورز آڈینس میں سے اسٹوڈنٹس جو اس انٹرویو کو دیکھیں گے وہ بھی بہت کچھ سیکھیں گے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب